بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ علامات قیامت کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ مسلمانوں کی رعب دبدبہ، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ لوگ جو اسلام مخالف اور مسلم مخالف ہوں گے، وہ لوگ جو چاہے کریں گے، اور ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس رعب دبدبہ باقی نہ رہے گا کہ اس کو پلٹ کر کوئی جواب دے سکے. اس کی بنیادی وجہ جو گزشتہ بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آج یہ دو چیز مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے ان کا رعب، ان کا دبدبہ پھیکا پڑ گیا، کم ہو گیا. اس لیے مخالف جو چاہے کرتا ہے، اور یہ منہ میں پٹاشا رکھا ہوا بیٹھا رہتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا. بہرحال مسلمانوں کو چاہیے یہ کہ اپنے دل سے خوف و دہشت کو نکالے اور ہمت و جرأت کے ساتھ رہے کہ مرنا ہے تو صرف ایک مرتبہ مرنا ہے، اور مریں گے تو عزت کے ساتھ مریں گے، ملک کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، وفاداری، ہمدردی کے ساتھ. جہاں جئیں گے وہیں مریں گے بھی. یہ عہد اپنے دلوں میں بیٹھا لینا چاہیے. پھر اگلے نمبر پر جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے علامات قیامت کے سلسلے میں جو بات بتائی تھی وہ یہ کہ اس کا تذکرہ کسی موقع پر آیا تھا کہ لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کی تشریح کریں گے، لیکن لوگ ان کی طرف بھیڑ کے طور پر یا ان کی طرف رجوع زیادہ نہیں ہوں گے. تو وہ یہ چاہیں گے کہ ایسی نئی نئی باتیں بیان کروں جو ہمارے آبا و اجداد سنے بھی نہ ہوں گے، وہ میں بیان کروں تاکہ لوگ نئی بات بیان کر رہا ہے یہ کہہ کر میری طرف رجوع ہوں. اور ہو رہا بھی یہی ہے. جیسا جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے دور آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اور ہمارے دور میں جیسے جیسے فاصلہ بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں. نیا آدمی کھڑا ہو رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسی قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، اسی حدیث پر جناب نبی کریم علیہ السلام کے اعتراض کر رہا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے مختلف طریقوں سے اعتراض کر رہا ہے، لیکن یہ مسلمان سن رہا ہے خاموشی سے. اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کی وہ تردید کر رہا ہے، اس پر انگلی اٹھا رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں، اس کو سنتے ہیں. نئے نئے طریقوں پر، نئے نئے لہجوں میں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ایک قوم کو ایسی زندہ رکھیں گے جو ان لوگوں کی مخالفت کرے گا، ان کے ناپاک عزائم کو ظاہر کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر دور میں قوم کو تیار رکھیں گے. وہ قوم کیسی ہوگی؟ وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل، آپ کی سنتوں پر عمل، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ اپنے ان بزرگوں کو، چاہے وہ محدثین میں سے ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کے ادوار میں سے ہو، چاہے فقہا میں سے، ان کو برا کہہ رہے، یہ ان کا مزاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان سب دینداروں کی قدر کرتے ہوں گے. اس لیے ہمارا بھی اپنے اندر یہ مزاج بنانا ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو سنیں جو ان کی اتباع کرنے والا ہو.
اور ان لوگوں کو سنیں جو جن کے چہروں سے، جن کے لباس سے، جن کے انداز و گفتار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر آتی ہوں، چھلکتی ہوں۔ آگے ایک اور علامات قیامت میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يبقى فیہ الاسلام الا اسمہ، کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس کے اندر اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا۔ اسلام پر عمل آج مسلمان اپنے اطراف میں غور کر کے دیکھے کہ نہ ان کے انداز سے، گفتگو کے طریقوں سے، نہ ان کے گھریلو ماحول سے، نہ ان کے معاملات سے، نہ ان کے بڑے چھوٹوں کے احترام اور شفقت سے، کسی بھی اعتبار سے اسلام کی کہیں جھلک نہیں محسوس ہوتی۔ گھر کا ماحول دیکھیے کیا صورتحال ہے، بچوں کی کیا صورتحال ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، صرف نام مسلمان کا رکھ لیے ہیں، اس کے علاوہ کیا اسلامی چیز ان کے پاس موجود ہے؟ کیا ان کا اسلام کے اعتبار سے کیا ان کو کوئی کلمہ یاد ہے؟ کیا ان کو اللہ کے نبی کی کسی سنت سے محبت ہے؟ دعوے دار تو ہیں محبت کے کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن بتاؤ جو اہم چیز جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی ہے وہ آپ کی سنتوں پر عمل ہے۔ بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی سنت نہیں چھوٹتی؟ میں کھانا کھاتا ہوں تو نیچے بیٹھ کر کھاتا ہوں، دعا پڑھ کے کھاتا ہوں، درمیان میں دعا پڑھتا ہوں، آخر میں دعا پڑھتا ہوں، دستر بچھا کر کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں تو بیٹھ کر پیتا ہوں۔ یہ تو وہ سنتیں ہیں جس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ کہتے ہیں کہ شادی سنت کے مطابق کرو تو یہ کہتے ہیں کہ خاندان کے فلاں افراد رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن یہ تو وہ سنت ہے جس کے اندر کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، پھر یہ سنتوں پر عمل کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پابندی سے کیے جانے والے اعمال کیا ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہم مسجد کو آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں؟ کیا ہماری نماز سے پہلے کی یا نماز کے بعد کی سنتیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چلو مسجد میں نہیں، گھر میں آباد کرنا چاہیے، گھر میں پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ نظر ڈالیے۔ اور پھر رہا معاملہ جمعے کا، ہم جانتے ہیں کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے گی اس کے بعد نماز کی تیاری کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی کام بھی جائز نہیں ہے، صرف اور صرف نماز کی تیاری اور فوراً نماز کی طرف لوٹ کر نماز کی طرف آنا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ اذان ہو رہی ہے، خطبہ چل رہا ہے، ہم تو خطبے کے وقت ایسا آتے ہیں جیسا ہمارے کو خطبہ بہت عربی خطبہ اچھا سمجھ میں آتا، وہ ہم سن لیں گے ہماری ہدایت ہو جائے گی، اسی طرح آتے ہیں۔ بظاہر کچھ بھی نہیں آتا، نہ نماز پڑھنے کا سلیقہ ہے، نہ ڈھنگ ہے، کچھ بھی نہیں، نہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، پینچا ٹکنے کے نیچے احساس نہیں، اگر کوئی ٹوکتا ہے تو دل کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو آپ کا پینچا ٹکنے کے نیچے لٹک رہا ہے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی تکلیف ہوئی ہوگی؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ نے ان احادیث کا وہ حصہ آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے جمعے کے دن کم از کم درود شریف کا اہتمام کرتے؟ ارے حد تو یہ ہو گئی، اتنی گراوٹ آ گئی کہ تقریر میں اتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آیا، درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ گنہگار ہوگا وہ شخص؟ اور کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی شخص درود نہ پڑھے اس کے لیے حضرت جبرائیل نے بد دعا دی ہے ہلاکت کی، اور اس پر اللہ کے نبی نے آمین کہی ہے؟ اتنی بھی کیا ہم کس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ کس اعتبار سے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ایک چھوٹی چیز صرف صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولنا ہمارے زبان پر شاق گزر رہا ہے، مشکل گزر رہا ہے، اور وہی جب لڑنے کا موقع آتا ہے تو ہمارے سے بلند آواز کسی کی نہیں ہوتی۔
کسی سے جھگڑے کا موقع آتا تو ہم سے زیادہ چرب زبان اور تیز زبان کوئی نہیں ہوتا. کوئی موقع آتا تو کیا کیا ہم بولتے ہیں, کیسا کیسا بولتے ہیں. لیکن جب یہی موقع آ جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا, آپ کی تعلیمات کے تذکرے کا, تو کیا ہماری صورتحال ہو جاتی ہے. افسوس کی بات ہے, نظر ڈالیں اپنی زندگیوں پر, اور اسلام صرف بطور نام کے باقی نہ رہے بلکہ ہماری زندگیوں کے ہر پہلو سے اسلام جھلکے. ہماری زندگی کا ہر پہلو یہ ظاہر کرے کہ یہ ایک مسلمان ہے, ہمارا پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ ہو. کیا ہماری صورتحال یہ نہیں ہے, ہمارے پاس ایک چھوٹی سی تقریب ہوتی ہے, رسم ہو, کیا کیا تماشے رہتے ہیں, راستہ بن کر کے ہر آنے جانے والے 85 لوگوں کو اذیت کیا ہم نہیں پہنچاتے؟ کیا ہماری گلی کوچے بند نہیں ہوتے ہماری چھوٹی سی تقریب کی بنیاد پر؟ کیا یہ انسانیت کا تقاضا یہ نہیں ہے؟ راستے پر اگر کوئی شخص بیٹھنے کی عادت بنائے ہوا ہے تو اس کے لیے راستے کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں. کیا کہ گزرنے والے کو سلام کیا جائے. آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو آپ ہٹا دیجئے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے. ہر تکلیف پہنچانے والی چیز ہمارے پاس موجود ہوگی, گاڑی ہماری بیچ روڈ پر کھڑی رہے گی, راستہ تنگ ہوگا تب بھی ہم اپنی گاڑی گھسا کر رکھیں گے چاہے کسی کو تکلیف ہو, کچھ ہو. ڈیرے ہمارے راستوں میں ڈلے رہیں گے, گلی کوچے ہم بند کریں گے. کون کر رہا ہے؟ جو انسانیت کی تعلیم لے کر آئے تھے ان کے امتی اور ان کے ماننے والے کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. ایسا نہیں کہ آپ صرف سن لیے اور چھوڑ دیں گے, بلکہ اپنی زندگیوں میں اس چیز کا عہد کرے کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم اپنی ذات سے کسی بھی شخص کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہیں دیں گے, نہ ہم زبان کے اعتبار سے دیں گے, نہ ہم اپنے کسی عملی کردار سے کسی کو تکلیف دیں گے. یہ عہد کر کے اٹھیے, تبھی یہ سمجھا جائے گا کہ میرا کہنا اور آپ کا سننا فائدہ مند ثابت ہوا ہے. اگر نہیں تو کیا ضرورت ہے اس زبانی لفاظی کی اور کان کے عیاشیوں کی, کیا ضرورت ہے؟ بہت پڑے ہیں ایسی جوشیلی تقریریں, ایسی جو ہے باتیں کہ جس سے آدمی کے دل نرم پڑتے ہیں, دل کو بھا جاتی ہیں, اچھی لگتی ہے. لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل کتنا اپنی زندگی میں آیا ہے؟ باتیں جو کہی جاتی ہے وہ کان کی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے کہی جاتی. عہد کریے, اللہ سے وعدہ کیجئے کہ ہم جبھی بھی کسی بھی قسم کی ہمارے پاس خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, کوئی بھی موقع ہو, ہم اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ہم اپنی ذات سے کبھی کسی کے اچھا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا گھر تھوڑا اندر ہوتا ہے, ایسا ہے کہ ایک آدھ گاڑی رکھنے کا موقع ملتا ہے, اس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو دوسرا اگر رکھتا ہے تو وہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجازت دے, رکھنے کا موقع دے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی جگہ پر رکھ رہا ہے جس سے 85 لوگوں کو تکلیف ہو رہی. یہ بھی ایک انسانیت کا تقاضا ہے. تو اس لیے اپنے آپ میں غور کرے, اپنے معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے, اپنے آس پاس سے شروع کرے. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو باتیں کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.